اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب وقار، آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری۔ احباب وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلقت سے ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔ احباب وقار، ہم نے 34 احادیث مبارکہ سماعت کی۔ انشاءاللہ العزیز آج 35ویں حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدس کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر مسا کیا ہو، جس سے درد فوراً جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا۔ پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا، تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم آسیہ اور مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، اور حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سرائیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ بس اسی مشاہدہ کی حالت میں اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بدن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت آپ کی حالت تضرع اور گریہ وزاری کی ہو گئی۔ آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی، گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھراؤ، تاکہ سب انس و جن، ملائکہ اور چرند پرند، الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔
اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرائی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس سراہی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، پھر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اور پھر اسی چادر میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا۔ آپ کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور یہ سارا مضمون المواہب للدنیا، الخصائص الکبریٰ، السیرۃ العلیٰ، الوفا اور انوار المحمدیہ وغیرہ میں ہے، اور انہوں نے اسے ابو نعیم، ابو حیان، خطیب بغدادی، ابن سعد، طبرانی، بہقی، نیشاپوری، حافظ ابو بکر اور امام زرکشی وغیرہ سے روایت کیا ہے۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی، اس میں عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ ماجدہ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اور اسی طرح ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے۔ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے، رحمک اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات دیکھ لیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا خان نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی۔ اب اسی وقت انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ سماعت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام۔